إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، جلال کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنا ایک محبوب پیغمبر، ایک نبی، ایک اسوہ، ایک آئیڈیل ہمیں نصیب فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اچھائی اور برائی کی پہچان دینے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر کر بیان کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ماہ ذی الحج کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آج ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، افضل ایام الدنیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ انہی 10 دنوں میں سے ہم لوگ پہلے دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے، ہر ملک، ہر علاقہ، ہر سٹی سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کعبۃ اللہ کا قصد کرتے ہیں، حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے اللہ رب العالمین کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں چند اور پیغامات، آج اس خطبہ جمعہ کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ گزشتہ جمعہ سے ریلیٹڈ ہے کہ کچھ پیغامات جو اس جمعہ چھوٹ گئے تھے انشاءاللہ تعالی آج کے اس جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر، سنی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، میں نے ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ مقرر مہینے ہیں، کچھ منتخب مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج،
تو لہٰذا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو، حج کرنا چاہتا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان مہینوں کے اندر حج کرے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے قریب نہ جائے، گناہ کے کام نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم بھلائی کے کام کرتے ہو، نیکی کے کام کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو بہتر جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، لیکن جب تم حج کے لیے نکلتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان ساری ضرورتوں کو، جو چیزیں تمہیں حج کے دوران، سفر کے دوران جو ضرورت تمہاری پیش آنے والی ہے، ساری ضرورتوں کو تم پہلے ہی مکمل کر کے حج کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ نے کہا کہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر جانا ہی یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ محترم حاضرین، یہ اس آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ ہوا، ایک سادہ سا ٹرانسلیٹ ہوا۔ ہم اس آیت کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ منتخب مہینے ہیں، کچھ سلیکٹڈ مہینے ہیں، انہی مہینوں میں تم حج کرو گے تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے مہینے ہیں۔ رمضان کے بعد کا جو پہلا مہینہ ہے ماہ شوال، اس کے بعد کا دوسرا مہینہ ہے ذی القعدہ، اور اس کے بعد کا جو تیسرا مہینہ ہے ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ یہی حج کے دن ہیں، یہی حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہی اگر آپ حج کریں گے تو آپ کا حج مانا جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ سال کے دیگر مہینوں میں آپ احرام باندھ کر حج کی نیت سے مینا میں ٹھہریں، مزدلفہ میں ٹھہریں، عرفہ میں ٹھہریں، صفا مروہ کا چکر لگائیں، تو آپ کا حج نہ حج مانا جائے گا اور نہ ہی آپ کی عبادت مانی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ نے صاف کہہ دیا کہ آپ عمرہ سال کے کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہو، لیکن حج کے لیے میں نے چند ایام کو آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ ہے 2 مہینے اور 10 دن، ماہ شوال، ماہ ذی الحج اور ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ انہی 10 دنوں میں سے ہم لوگ پہلے دن کے اندر آج داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اللہ رب العالمین نے کہا فمن فرض فیہن الحج، تو لہٰذا جو انسان حج کے مہینوں کو پا لیا، اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ انہی مہینوں کے اندر حج کرے۔ اس کے بعد اللہ نے 3 بڑی کنڈیشنیں حاجیوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے 3 چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان کیا فلا رفث، اپنے بیوی سے قریب نہ جانا۔ تو لہٰذا جب تم احرام باندھ لیتے ہو حج کے ارادے سے، اس کے وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بیوی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو لہٰذا اس سے ایک چیز یہاں پر واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں سے بڑی اکتا جاتے ہیں، تھوڑا قریب آ جاؤ، ادھر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا قریب آ جاؤ، ادھر جمعہ کے دن ادھر ادھر نہیں بیٹھنا بلکہ امام کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کیا ہے، پہلے آنے کے لیے بہت پہلے سے آگے مسجد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امام کے سامنے کوئی نہیں رہتا بلکہ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فلا رفث، تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ تم اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہو۔ کب؟ حج کے ایام میں۔ اس کے بعد حج کے تعلق سے خصوصی حکم دیا گیا عورتوں کے لیے کہ حج کے اندر عورتوں کا جو چہرہ ہے وہ کھلا رہے گا، عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھ کر طواف کریں گی، سب کچھ کریں گی۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا فلا رفث، ہوشیار کہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے نہ جانا۔ مثال کے طور پر اگر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ کر ساری چیزوں کو پیک کر کے ہمیں حکم دیا جائے کہ تمہیں وہ چیزیں دیکھنا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں، کیونکہ یار جو چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے اسے کیا دیکھنا بار بار۔ لہٰذا لیکن جو چیز اوپن کر کے ہمارے سامنے رکھ کر، وہ بھی ایریا بڑا کنجسٹڈ ہے، بڑا تنگ ایریا ہے، ان تنگ ایریوں میں بہت ساری چیزیں رکھ کر پورا اوپن کر کے تمہیں کہا جائے کہ ان چیزوں کو تمہیں دیکھنا نہیں ہے، اور پلس اس کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے۔ بائی برتھ اللہ نے نیچرل طور پر اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ محبت کو ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہوشیار، میں ان چیزوں کو اوپن کر دیا ہوں لیکن تمہیں دیکھنا بالکل نہیں ہے۔ فلا رفث، ان کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالنا ہے۔
تو لہٰذا اللہ نے ساری عورتوں کو کھلا چہرہ رکھ کر مردوں کو اوپن چیلنج کر رہا ہے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ میرے اوپر ایمان لاتے ہو، میری بات مانتے ہو یا اپنے نفس کی بات مانتے ہو۔ اسی لیے میرا نظریہ ہے یا پھر میرا جہاں تک میں نے جانا ہے، میں نے پڑھا ہے، واللہ عالم، علماء اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ کیا ہے، پردے میں داخل نہیں ہے، پردے میں داخل نہیں ہے، عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ لیکن میرے جہاں تک میرا خیال ہے یا پھر میرے ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے یہ، لیکن میں مانتا ہوں کہ عورت کا سر سے لے کر پیر تک کا حصہ پردے کے اندر داخل ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں میرے بھائیوں، اور باقاعدہ اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آؤٹ آف کے اندر کہ مرد عورت کا کون سا حصہ زیادہ اسکین کرتا ہے، اس کے اوپر آؤٹ آف میں کیا ہے، ایک ریسرچ بھی باقاعدہ ہو کر ہے، اور ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے، چہرے کو چھوڑ کر عورت کا جو چیسٹ کا حصہ ہے مرد اس کو زیادہ اسکین کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ان کی سوچ کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ ان کی عورتیں تو ظاہر سی بات ہے پردہ نہیں کرتی ہے، 24 آورس ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، اور انسان کی سوچ کیا ہے، کسی بھی ایک چیز کو بار بار جب دیکھتا ہے نا تو اس کی حس مٹ جاتی ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ خواہش مٹ جاتی ہے، اور لہٰذا ان کی عورتوں کا جو یہ والا حصہ رہتا ہے وہ پورا کھلا کھلا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اور مرد کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ جو چیز تھوڑی تھوڑی دکھائی دے اس کو پورا دیکھنا چاہتا ہے انسان۔ ظاہر سی بات ہے اس اعتبار سے ان کا یہ ریسرچ کیا ہے، صحیح ہے۔ لیکن آج ہماری انڈیا کی جو عورتیں ہیں جو مسلمان عورتیں ہیں، ان کے اندر کچھ شرم و حیا باقی ہے۔ کم از کم کیا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر عورتیں نکلا کرتی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بدماش لڑکے ہوتے ہیں، جو شریر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی دوسری باڈی نہیں بلکہ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے تاک میں رہتے ہیں کہ کب اپنا چہرہ اوپن کرے گی، کبھی اپنے چہرے کو اوپن کرے گی۔ تو لہٰذا ہمارے اس انڈیا کے اعتبار سے، ہمارے اس ماحول کے اعتبار سے ہماری عورتوں کا چہرہ بھی کیا ہے، پردے کے اندر داخل ہے۔ اور اس کی ایک اوپن ایگزامپل، مثال کے طور پر جب شادی کے لیے رشتہ دیکھا جاتا ہے لڑکی کا، تو کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ سب سے پہلے فوٹو منگاتے ہیں نا، فوٹو کے اندر اس کا کیا کھلا رہتا ہے، اس کا چہرہ کھلا رہتا ہے بس۔ تو چہرے کو دیکھ کر ہم لوگ کیا ہے، لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں، پسند کرنے کے بعد اس کے گھر جب جاتے ہیں تو بس 2-3 چیزیں ایکسٹرا دیکھتے ہیں ہم لوگ، جو ہمارے گھرانے کی عورتیں، جو اولڈ دماغ کی عورتیں ہیں، بس 2-3 چیزیں زیادہ دیکھتی ہیں۔ گھر جا کر سب سے پہلے ان کے بالوں کو دیکھتی ہیں، کیونکہ عورت کے بال عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ جنت کا تذکرہ جہاں پر اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہاں پر اگر اس حدیث کو آپ لوگ غور سے پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کی حوروں کے سر پہ جو دوپٹہ ہوگا، علی نصیفہا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے بالوں کے اوپر جو اوڑھنی وہ اوڑھی رہے گی، تم دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بیچ کر بھی اگر وہ اوڑھنی خریدنا چاہو تب بھی تم خرید نہیں سکتے۔ تو جنت کی عورتوں کے بال تک تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ ان کی خوبصورتی کے اندر داخل ہے۔ تو لہٰذا آج ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، ایک تو چہرہ تو ماشاءاللہ دیکھتی ہیں، اس کے بعد دوسری چیز ان کے بال دیکھتی ہیں، پلس کیا ہے، ذرا چلا کو دیکھ لیتے ہیں ان کو، ذرا ہینڈی کیپ ہے کہ نہیں کی نیبل کو کنفرم کر لینے کے واسطے، یہ 3 ہی چیزیں دیکھتی ہیں۔ لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دیکھتے ہیں، چہرہ، کیونکہ چہرہ دیکھ کر اس کی ساری باڈی ہم لوگ کیا اسکین کر لے سکتے ہیں، کیسی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کالی ہے، گوری ہے، سب کچھ۔ تو ہمارے اس ماحول کے اعتبار سے چہرہ کیا ہے، پردے کے اندر داخل ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں انہی چہروں کو اوپن کر کے تمہیں اوپن چیلنج دے رہا ہوں کہ تم ان کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالنا، فلا رفس۔ اور آگے اللہ نے کہا ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام کرنے نہ جانا، کوئی ایسی ویسی باتیں نہ کرنا۔ ایک تو عورتوں کو دیکھنا نہیں ہے غلط نگاہ سے، اور دوسری چیز کوئی گناہ کا کام کرنے نہیں جانا ہے، اور تیسری چیز اللہ نے کہا ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اس ٹکڑے کو سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر 400 سے 500 لوگوں کو گھسا دیا جائے، زبردستی داخل کر دیا جائے، اوپر سے سارے پنکھے بند کر دیے جائیں اور ڈور بھی کلوز کر دیے جائیں، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ذرا تصور کرو ہماری کیا حالت ہوگی۔ انسان ذرہ تنگ ایریا میں رہتا ہے نا، بڑا اریٹیٹ ہو جاتا ہے، اسے اریٹیشن ہونے لگتا ہے۔ ایک تو گرمی ہے، اوپر سے پسینہ آ رہا ہے، اگر کوئی انسان آ کے ہمیں ٹچ کر لے تو انسان فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب 15 سے 16 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، دنیا کے 30 سے 40 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ولا جدال فی الحج، ایریا بڑا کنجسٹڈ ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہوشیار کہ ایسی حالت میں تمہیں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں جانا ہے۔
ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا کہ 3 چیزیں حاجیوں کے لیے بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز عورتوں کے قریب نہیں جانا, ان پر غلط نگاہ نہیں ڈالنا, اور دوسری چیز کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرنا, اور تیسری چیز کیا ہے, لڑائی جھگڑا کرنے نہیں جانا. اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کر لو گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ کا حج قابل قبول نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے, ہم اوپر سے پانی بھر رہے ہیں, باٹل کے اندر نیچے سے سوراخ کر چکے ہیں, جتنا بھی آپ پانی بھر لو اس باٹل کے اندر رکے گا نہیں وہ پانی. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے اگر میری ان 3 کنڈیشنوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن میں تم لوگ بریک کرتے ہو تو مان لو سارے کے سارے حج کا ثواب میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں, تمہارا حج بیکار ہے. تو لہٰذا اس کے بعد اللہ نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, ان 3 چیزوں سے بچنے کے بعد جو کچھ نیکیاں تم کرتے ہو ان کو میں بخوبی جاننے والا ہوں. تو لہٰذا میرے بھائیو, یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے مجھے رکھنا تھا حج کے تعلق سے. اب ہمارا اصل ٹاپک کیا ہے, پیغام حج, کہ حج ہمیں کیا کیا پیغام دیتا ہے. جیسا کہ میں نے رمضان کے خطبے میں کہا تھا کہ رمضان اللہ کی جانب سے ایک مہمان بن کر ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہمارے پاس آتا ہے, کہا تھا نا یہ بات میں نے. تو بالکل اسی طرح حج بھی کیا ہے, سال کے 12 مہینوں کے اندر جو مختصر مہینے, جو مختص مہینے ہیں, جو سلیکٹڈ مہینے ہیں, ان کے اندر حج کیا ہے, ٹیچر کی حیثیت سے ہمارے پاس آتا ہے. حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا ہے, بہت بڑے بڑے پیغامات اور میسج دے کے جاتا ہے. ان پورے پیغامات میں سے چند پیغامات کیا ہے میں لاسٹ جمعہ آپ کے سامنے رکھا تھا, اس کے بعد کچھ پیغامات اس جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا پیغام کیا ہے, عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کی تجدید حج اس سب سے بڑا پیغام پوری دنیا والوں کو دیتا ہے کہ تم ایک, تمہارا اللہ ایک ہے, تمہارا قرآن ایک ہے, تمہارا نبی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. جب تک تمہارے دلوں میں یہ عقیدہ نہیں رہے گا, یاد رکھو اس وقت تک تم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کعبۃ اللہ کی ری ماڈیفیکیشن جب کیا گیا, پہلے کعبۃ اللہ کب بنایا گیا تھا؟ کعبۃ اللہ کو پہلے بنانے والے کون ہیں معلوم؟ آدم علیہ السلام. اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا تو ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی. اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کا ری ماڈیفیکیشن کرنا ہے, تمہیں میرا گھر جو بوسیدہ ہو چکا ہے, جو ٹوٹ چکا ہے, اس کو نئے سے تمہیں تعمیر کرنا ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اللہ نے پہلے کیا ہے, پلیس کا سلیکشن کر دیا کہ اتنی جگہ میں آپ کو گھر کنسٹرکشن کرنا ہے, اتنی جگہ میں آپ کو بنانا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں پر اس کو سٹاپ کرتے ہیں. اگر ہم کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جگہ خریدتے ہیں, جگہ کا سلیکشن ہم لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ, سب سے پہلے انجینئر کو بلاتے ہیں نا پلاننگ کے لیے, انجینئر کو ہم لوگ بلاتے ہیں. اس کے بعد انجینئر کے بعد کس کو بلاتے ہیں ہم لوگ, میستری سے پہلے سدھارتھی, جوتشی. کس کو بلاتے ہیں, جوتشی کو بلاتے ہیں. کیا کرنے کے واسطے, کئی کو بھی بلانے کا, کیوں نہیں بلاتے؟ کئی کتنے مسلمان دکھانا جو جوتشی کو نہیں بلا رہے آج کل. بہت سارے مسلمان ہیں, ایک تو انجینئر کو بلاتے پلاننگ کے لیے, ساتھ میں کسے بلاتے, جوتشی کو بلاتے. یہ دونوں جب پلاننگ کر کے بلو پرنٹ تیار کرتے, تیسری باری آتی ہے میستری کی, اس کے مطابق تمہیں گھر بننا ہے. کئی کو بھائی ہماری کمائی میں برکت آتی نہیں, ہمارے جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا, اچھا اسکوائر میں گھر بنا لیا جا, چار کونے کا. جوتشی کیا کرتا, دیون مولا بول کو ذرہ سامنے کرتا, یہ والا حصہ کیا ہے, ذرہ سامنے کر ڈالتا. اچھا چوکونے آنے کا گھر کیا ہے, کراس دیوالیں آ جاتی ہیں اس کی. تو کیا بولتا, لاسٹ ایئر کا ہے, ایک میستری سے بڑی ڈیبیٹ ہو گئی تھی میری. وہ کہتا ہے کہ میرا اس فیلڈ میں 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, 25 سال کا تجربہ ہے کہ میں جتنے بھی گھر بنا ہوں, جوتشی کو ساتھ لا کے بنا ہوں, وہ لوگ پوری لائف میں سکسیس ہے. اور اس نے ایک اور ایگزامپل دی کہ میرے ساسن کا گھر جب میں بنیا تو میرے ساسنوں پانی کی ٹینک یہاں رکھو بولا تو وہ کونے میں لے جا کر رکھے. اس وقت سے لے کو آج تک دیکھتا ہوں کبھی لائف میں سکسیس ہو سکے نہیں انہوں. تو یہ مجھے بولتا ہے کہ کچن روم ہوا آنا, بیڈ روم ہوا آنا, ٹوائلٹ ادھر آنا, یہ پانی کی ٹینک ادھر آنا, تب جا کر تمہیں لائف میں کیا ہے برابر رہ سکتے, سکسیس ہو سکتے, تمہاری کمائی میں برکت آ سکتی. اللہ رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اے ابراہیم یہ جگہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں, اس کے انجینئر بھی تمہیں تھے, اس کے میستری بھی تمہیں تھے, لیکن کنڈیشن کیا رکھی اللہ نے,
ज्योतिषी को बुलाना नहीं। क्या बोले अल्लाह, अल्लाह तुशरिक भी शैआ, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, तुम्हें शिरक करने वाले को साथ में तुम्हें मिला लेना नहीं। तो लिहाजा इस सरजमीन पर जो सबसे पहला घर डाला गया उसकी बुनियाद ही जब तौहीद पर रखी गई है, किसी ज्योतिषी को साथ नहीं ले गया है, तो हमारा जब घर कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो ज्योतिषी क्यों है मेरे भाई? क्या हमारा अकीदा अल्लाह के ऊपर रखने के बजाय हम ज्योतिषी पर रख रहे हैं, सिद्धार्थी पर रख रहे हैं? क्या उसके बातों पर हमारा अकीदा है? क्या वो हमारे नफ़ा नुकसान का मालिक है वो? तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम घर बनाओ तो इस चीज़ को क्या है, अपने मद्देनज़र रखो कि तुम्हारे साथ अल्लाह के साथ किसी को तुम्हें शरीक करना नहीं है। तो लिहाजा काबतुल्लाह जिसका तवाफ़ करने के लिए हाजी दुनिया के कोने कोने से जाते हैं लाखों की तादाद में, उसका सबसे पहला पैगाम ये है कि तुम अपने दिल से शिर्क को मिटा के मेरे पास आना। इसके अलावा आप जितनी दुआएं हज के ताल्लुक़ से सिखाई गई हैं, सारी दुआओं का आप जायज़ा ले लें। सफ़ा मरवा पर क्या दुआ पढ़ते हैं? हाजी लोग जो जा रहे हैं ना, मालूम रहता है उनको, पहले से पूरा प्रिपेयर होकर रहते हैं उन्हें कौन सी दुआ कौन से प्लेस में पढ़ना बोल के। सफ़ा मरवा पे कौन सी दुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। पूरी दुआएं आप देख लो मेरे भाइयों, तौहीद, सरासर तौहीद की तालीम है उसके अंदर। उसके बाद जब खाने काबा का जब 7 चक्कर आप लोग लगाते हैं, उसके बाद क्या सुन्नत है अल्लाह के नबी की? 2 रकात नमाज पढ़ना है आपको। 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात आपको नमाज पढ़नी है। कहाँ पर पढ़नी है? मकाम इब्राहिम के पास। अल्लाह ने कहा वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिमा मुसल्ला। मुसल्ला कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह को। अल्लाह ने कहा कि मकाम इब्राहिम, जहाँ पर इब्राहिम जिस पत्थर पर खड़े होकर मेरे घर की तामीर किए थे, उस जगह को तुम मुसल्ला बनाकर 2 रकात नमाज पढ़ो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और उस 2 रकात नमाज में अल्लाह के नबी जो 2 सूरे पढ़े हैं, उस सूरे के अंदर भी सरासर तौहीद है मेरे भाइयों। पहली सूरत में, पहली रकात में अल्लाह के नबी ने सूरतुल काफिरून की तिलावत की। ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ कुफ्फार मक्का, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूँ। और दूसरी जो सूरत अल्लाह ने बयान फरमाई है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी रकात में सूरत पढ़ी है, वो है सूरतुल इखलास। कौन सी सूरत है? सूरतुल इखलास। हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी की पूरी सूरत आप पढ़ लो, इसके अंदर सरासर तौहीद की तालीम है मेरे भाइयों। सबसे पहला पैगाम हज का क्या है? जब तुम हज के लिए जा रहे हो तो इस अकीदे के साथ आना, इस यकीन के साथ आना कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है दूसरा, तभी जाकर तुम्हारा हज कबूल होगा। चंद सालों पहले एक अमेरिका से एक मैगज़ीन निकला हुआ था, एक न्यूज़पेपर। एक गैर मुस्लिम हमारे मुसलमानों के बारे में क्या लिखता है मालूम? कि कश्मीर, अजमेर से एक हाजी साहब गए किधर हज करने के लिए। कहाँ गए? देखो यहाँ पर अजमेर की हैसियत हमारे मुसलमानों के पास कितनी है, ये गैर मुस्लिम बोल रहा है कि इतने गिर चुके हैं आज हमारे मुसलमान। वो लिखता है कि एक हाजी साहब अजमेर से मक्का गए हज करने के लिए, और जाते ही उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई थे। उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बोलते हैं कि ज़रा अजमेर शरीफ में हाज़िरी दे डालो, यहाँ आने के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं हाज़िरी देने के बाद उनकी बदौलत क्या है, मैं यहाँ पर सेहतयाब हो सकता हूँ, लिहाजा तुम जाके अजमेर शरीफ के अंदर हाज़िरी देना। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये उस जगह पर गया है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ख़दम ख़दम पे मैं दुआओं को कबूल करूँगा। लेकिन शर्त क्या है? तुम्हारे दिल में तौहीद है। लेकिन जब हमारे दिल में तौहीद ही ना हो तो अल्लाह हमारी दुआएँ कैसे कबूल करेगा मेरे भाइयों? तो ये हाल है आज हमारे मुसलमानों का। काबतुल्लाह से बढ़कर आज हम लोग बंदे नवाज को, अजमेर को आज क्या है, हम लोग क्या है, इज्जत दे चुके हैं, उससे बढ़कर मकाम हम लोग दे चुके हैं। यही वजह है कि आज हमारी मुसलमान कौम ज़िल्लत व रुसवाई में है। ये सबसे पहला पैगाम है हज का कि तुम अपने अंदर पूरी दुनिया वालों के लिए, हालांकि सारे लोग हज के लिए नहीं जाते हैं, कुछ मखसूस लोग क्या है हज के लिए जाते हैं, उनको सेलेक्ट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तनासुर में पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि तुम उसी वक्त सरबलंद रहोगे जब तुम अपने दिलों के अंदर तौहीद को कायम कर लोगे। उसके बाद जो दूसरा पैगाम हज मुझे और आपको देता है वो है मैदान महशर की याद, हशर के मैदान की याद, क़ियामत की याद मुझे और आपको देता है। कितने लोग जमा होते हैं काबतुल्लाह के अंदर? 30 से 40 लाख तक की तादाद क्या है हज के अंदर जमा होती है। और आपको चैलेंज है, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा मजमा मुसलमानों का आप कहीं भी दिखा नहीं सकते।
جہاں پر 30 سے 40 لاکھ لوگ ایک جگہ جمع ہو، جدھر بھی آپ کی نظر جائے آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے، آپ پوری دنیا میں کہیں اتنا بڑا مجمع نہیں دکھا سکتے۔ تو لہٰذا انڈائریکٹلی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج تم لوگ یہاں پر جس طرح جمع ہوئے ہو، یاد رکھنا کل حشر کا میدان بھی ایسا ہی قائم ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کا سوال ہے، حشر کا میدان کہاں لگنے والا ہے؟ معلوم ہے حشر کا میدان کہاں لگنے والا ہے؟ اللہ کے نبی جگہ بھی سلیکٹ کر کے چلے گئے، گاؤں بھی سلیکٹ کر کے چلے گئے کہ یہیں پر حشر کا میدان لگنے والا ہے۔ کہاں پر لگے گا؟ یمن؟ نہ غلط ہے۔ یمن سے بس آگ نکلے گی، ایک انگار نکلے گی، لوگوں کو وہاں سے ہکالتے ہوئے لائے گی، خبروں سے اٹھا کر لوگوں کو لے کے آئے گی، لیکن لوگ کہاں پر جمع ہوں گے؟ ملک شام، کبھی نام سنے گاؤں کا؟ ملک شام کے اندر حشر کا میدان لگنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ حشر کا میدان کہاں لگنے والا ہے؟ ملک شام کے اندر۔ جب پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی تو اللہ نئے سے ایک زمین کو بچھائے گا، سارے لوگوں کو ایک آگ نکلے گی یمن سے، وہ آگ سارے مردوں کو کیا ہے خبروں سے اکھاڑتے ہوئے لا کر کہاں پر جمع کرے گی؟ ملک شام کے اندر، جہاں پر حشر لگنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام، حشر کس کو بولتے ہیں؟ حشر یحشر مانے جمع ہونا، اکٹھے ہونے کو بولتے ہیں۔ آج جو لاکھوں کی تعداد یہاں پر تم دیکھ رہے ہو اکٹھا ہوئی ہے، اسی طرح یاد رکھنا کل تم حشر کے میدان میں اکٹھا ہونے والے ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر آنے کے لیے جیسی تم نے تیاری کی ہے، ہر چیز کا تم نے لحاظ کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہو، کل حشر کے میدان کے لیے بھی ویسی ہی تیاری تمہیں کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، دیکھو قرآن کے اندر ایک سورت ہے نا، سورۃ الحج ہے سورہ، قرآن کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ الحج، اس کی پہلی آیت آپ پڑھ لو، نام ہے سورہ کا حج، لیکن اللہ نے پہلی آیت اسٹارٹ کیا ہے قیامت کے منظر سے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم ڈرو اللہ رب العالمین سے، تم ڈرو اس قیامت سے جس کا زلزلہ بڑے خطرناک ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی۔ اس سے حج کا کیا کنیکشن ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ نام رکھا ہے حج، لیکن یہاں پر قیامت کا تذکرہ لا کر کہہ رہا ہے، ایک تو قیامت کا ایک کنیکشن معلوم ہو گیا کہ جس طرح یہاں پر جمع ہوئے ہیں بالکل اسی طرح حشر میں ہم جمع ہوں گے، یہ پہلی آیت سے ہمیں معلوم ہو گیا۔ دوسری آیت اللہ کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے لیکن جب غور و فکر کریں گے ہم لوگ تو نظر آ جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا تو سمجھ میں آ گیا، یہ کیوں بول رہا ہے اللہ کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ صفا مروہ یاد ہے؟ صفا مروہ کتنے چکر لگاتے؟ کس کی سنت ہے وہ؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی۔ تو کب وہ چکر لگائی تھی؟ وہ ان کا چھوٹا بچہ جب اسماعیل وہاں پر تڑپ رہا تھا تو ان کی محبت میں کیا ہے، انہیں کھانا پینا لانے کے لیے ماں اتنی تڑپ گئی تھی کہ صفا مروہ کا 7 چکر لگا رہی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی تڑپنے والی مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے کل قیامت کے دن انہیں بھول جائیں گی۔ اس حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سامنے رکھ کر اللہ پوری عورتوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا دوسرا پیغام جو حج مجھے اور آپ کو دیتا ہے، میدان محشر کی یاد دلاتا ہے کہ جس طرح آج تم اکٹھا ہوئے ہو کل حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی اکٹھا ہونے والے ہو۔ جو تیسرا پیغام حج مجھے اور آپ کو دیتا ہے وہ ہے آپسی اخوت، آپسی بھائی چارگی، ایک جہتی یونٹی کے پیغام دیتا ہے۔ حج کے اندر آپ لوگ دیکھو کتنے علاقے سے لوگ آتے ہیں، دنیا کی ہر کنٹری سے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں۔ ایک کی لینگویج دوسرے کو نہیں آتی، پھر بھی کیا ہے ایک ہی دعا السلام علیکم کے ذریعے سارے مسلمان مل جاتے ہیں، اور آپس میں مسکراہٹ کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی کر لیتے ہیں۔
افریقہ کا ایک کالا نوجوان، ایک کالا مسلمان امریکہ کے گورے مسلمان سے ملتا ہے، حالانکہ اس کی لینگویج نہ اسے معلوم ہے نہ اس کی لینگویج اسے معلوم ہے، بس سلام کے ذریعے کئی ساری باتیں یہ لوگ کر لیتے ہیں مسکراہٹ کے اندر۔ اللہ رب العالمین یہی پیغام مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ اسلام کے نام پر تم لوگ فرقہ نہیں دیکھتے، اہل حدیث نہیں دیکھتے، حنفی، شافعی، حنبلی، سنی نہیں دیکھتے، بس اسلام کے نام پر حج کے لیے تم لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہو، کوئی آپسی دشمنی نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہاں سے تم جاؤ تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی یہ دشمنی، یہ نفرت یا عداوت ختم کر لو، اسلام کے نام پر سب بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، آپس میں سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ اسلامی رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ حج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح تم آ کر یہاں پر آپسی الفت و محبت کا اظہار کرتے ہو، تمہاری دشمن طاقتیں جب ان کے مذہب کی بات آتی ہے، جب ان کے ملت کی بات آتی ہے تو ساری طاقتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ جب تمہارے اسلام کی بات آتی ہے تو تم آپس میں کیوں لڑتے پھرتے ہو؟ آج ہے یا نہیں ہے یہ چیز ہمارے اندر؟ اللہ کے نبی نے کہا نا، قیامت کے دن مسلمان بہت زیادہ رہیں گے لیکن پھر بھی ان کی مثال کچرے کی مانند ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کافر قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، حالانکہ ان کی میجورٹی کم ہے، ان کی مائنورٹی ہے، ہماری میجورٹی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم لوگ کیا ہیں؟ ذلت و رسوائی میں ہیں۔ وجہ یہی ہے، جب ان کی ملت کی بات آتی ہے تو سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں اپنے آپسی دشمنیوں کو بھلا کر، لیکن جب ہمارے اسلام کی بات آتی ہے تو ہم لوگ آپس میں جھگڑتے پھرتے ہیں۔ انہوں اہل حدیث کے بولے بھائی ہم نہ کیا چھوڑو، ہمیں حنفی کے دیکھ لیں گے۔ تو لہٰذا حج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سب آپس میں ایک ہو جاؤ جب اسلام کی بات آتی ہے۔ تو یہ تیسرا پیغام ہے میرے بھائیو حج کا۔ اس یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جب اللہ نے حج کی آیتوں کو بیان کیا ہے، اس کے کچھ آیتوں کے بعد جب وہ ٹاپک ختم ہوا تو اس کے سیم ٹائم بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ نے حج کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کو بیان کیا ہے، اور دوسری آیت بھی اللہ نے وہیں پر لایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دیا ہے۔ اسی حج کے بعد اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو بیان کیا ہے میرے بھائیوں۔ تو حج مجھے اور آپ کو تیسرا پیغام دیتا ہے کہ آپس میں ایک ہو کر، ایک ملت بن کر، ایک قوم بن کر، ایک نبی کے امتی بن کر تمہیں آپس میں رہنا ہے۔ تبھی جا کر اللہ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی لوگ پوری دنیا میں راج کرو گے، تم ہی لوگ پوری دنیا میں سربلند رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم آپس میں ایمان والے بن جاؤ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ تو یہ تیسرا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ اور چوتھا پیغام جو حج مجھے اور آپ کو دیتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد۔ مجھے اور آپ کو ہر سال آیا ہوا حج یہ پیغام دیتا ہے۔ حاجی جو اتنے میلوں کا فاصلہ کر کے کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں، جس گھر کا طواف کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، تو انہیں یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اس گھر کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جس صفا مروہ پہ جا کے چکریں لگاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی کی سنت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہے۔ جس زمزم کا پانی تم لوگ پیتے ہو، وہاں سے بھر بھر کے لاتے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح 10ویں تاریخ کو تم لوگ قربانی کرتے ہو، آپ لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں بات تازی ہونی چاہیے کہ اسی دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، کئی سال سے تڑپ تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، اللہ نے 80 سال کی عمر میں بیٹا نصیب فرمایا۔ اتنا لاڈلا بیٹا، اتنا چہیتا بیٹا، جب کھیل کود کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین خواب دکھاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہو۔ اتنا چہیتا بیٹا جب خواب دکھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے قربانی کے لیے۔ کہا کہ اے اللہ، تیری محبت، میری بیٹے کی محبت تو بہت زیادہ ہے میرے دل کے اندر، لیکن جب میرے بیٹے کی محبت تیری محبت سے ٹکراتی ہے تو میں تیری محبت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیتا ہوں۔ سو میں آج اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ تو لہٰذا یہ یاد مجھے اور آپ کو حج یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی گزری تھی میرے بھائیوں۔ یہ چوتھا پیغام ہے جو حج دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہیں اپنے ذہن و دماغ میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چند پیغامات تھے جو اس خطبہ جمعہ کے ذریعے میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ ایک دو نصیحتیں حاجیوں کے لیے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے
کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو یاد رکھنا شیطان بڑا ورغلائے گا تمہیں. شیطان کیا ہے, بڑا دھوکہ دینے میں آئے گا. آج کئی حاجی کے اس کے اندر پھنس چکے ہیں میرے بھائیوں. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب ان کے بیٹے نے عمر سے کہا کہ اے بابا جان, اس سال کیا ہے حاجی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, حاجیوں کی کثرت بہت زیادہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاجی زیادہ نہیں ہے بیٹا, بلکہ سواری زیادہ ہیں. یہاں پر دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ہیں, لیکن حج کی نیت سے لوگ بہت کم آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں, آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب حج کے لیے جاتے ہیں تو بہت بڑی پارٹی ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں, ایک بہت بڑا پروگرام ہم لوگ ٹینٹ لگا کے قائم کرتے ہیں, فلیکسی بناتے ہیں, جگہ جگہ پر ہمارے فوٹوز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا شیطان کی ایک چال ہے میرے بھائیوں جو تمہیں ریاکاری کے اندر مبتلا کرتا ہے. تو اس سے بچنے کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے. ایک دوسرا پیغام حاجیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ نے ایسی حاجیوں کی مذمت بیان کی ہے, ایسے حاجیوں کے لیے لعنت اللہ نے بھیجی ہے, ایسے حاجیوں کی برائی اللہ نے بیان کی ہے جو لوگ کعبۃ اللہ تک تو پہنچ گئے, مکہ تک تو پہنچ گئے, لیکن وہاں جانے کے بعد کیا بول رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں دنیا دے, اے اللہ ہمیں دنیا دے, اے اللہ دنیا میں ترقی دے. اللہ کہتا ہے کہ حج کو آنے کے بعد بھی جو لوگ دنیا مانگتے ہیں ایسے لوگ یاد رکھیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, آخرت میں ان کا کوئی شمار نہیں ہے, ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اور سیم ٹائم اللہ نے باجو کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وما لہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے انگار سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ حج کے اندر دنیا سے بڑھ کر تمہیں آخرت مانگنی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا پلس آخرت دونوں کو مانگتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن میں انہیں اپنا بہتر بدلہ دینے والا ہوں. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو اس خطبہ جمعہ کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اے اللہ جو ہمارے بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں, اے اللہ جو ہماری بہنیں حج کے لیے جا رہی ہیں, اے اللہ انہیں سلامتی سے لے جا, اے اللہ انہیں سلامتی سے لے آ, اے اللہ ان کا حج مقبول ہو, اے اللہ ان کا حج مبرور ہو. آمین ثم آمین. وما علينا الا البلاغ المبين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر.